اس وقت ہمارے ساتھ دعا زرہ کے فادر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو سماعت ہوئی یہ خود بھی عدالت میں آج موجود تھے، کیا کیا بات ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے آج عدالت میں ایک بار پھر دعا زرہ کی سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں، کیا کہا گیا جج صاحب کی جانب سے؟ دوسرا، پنجاب پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے؟ سندھ پولیس کی جانب سے کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ کیا ہوا اس وقت کیس میں؟ ابھی تک کوئی اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج کا بتاؤں گا کہ آج جج صاحب نے اسٹرکٹ ایکشن لیا پولیس کے اگینسٹ، کیونکہ بچی ابھی تک پروڈیوس نہیں کی جا سکی، تو جج صاحب نے پولیس کو ایک لاسٹ ڈیٹ دی ہے 24، اور انہیں کہا ہے کہ اس ڈیٹ کو لازماً بچی کو ہر صورت میں پیش کیا جائے، اور آئی جی پنجاب کو بھی ہدایت کی ہے کہ بچی کو ڈھونڈنے میں مدد کی جائے۔ سیکنڈلی ایس ایس پی صاحب موجود نہیں تھے، تو میرا خیال ہے انہیں ایک نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ وہ بچی کو سنجیدگی سے بچی کی تلاش کریں۔ سیکنڈلی پنجاب میں جو کیس تھا، کل ہم نے آفیشلی اسے ون کیا، وہ کیس خارج ہو گیا ہے۔ 164 کا جو بچی نے بیان ریکارڈ کرایا تھا، جو ہمارے لیے ایک ہرڈل پیش آ رہی تھی، تو وہ آفیشلی ختم ہو گیا ہے۔ اب پورے کا پورا کیس جو ہے وہ سندھ میں ٹرانسفر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جج صاحب نے آج جیسے پولیس کو سختی سے پابند کیا ہے، تو پولیس یقیناً اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے گی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں ابھی تک آپ کا دعا زرہ سے کوئی رابطہ کرایا گیا ہے کسی کی جانب سے، پولیس پنجاب کی پولیس کی جانب سے یا سندھ پولیس کی جانب سے؟ سر میرا قطعاً کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، میں نے اسے صرف 2 بار اس کے انٹرویوز، ایک میرا خیال ہے 26 تاریخ کو جو ٹی وی پہ ویڈیوز آئی تھیں وہ دیکھیں، اور ایک 15 تاریخ کو جو لاسٹ اس کی ویڈیو اپیئر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا اس سے نہ فون پہ رابطہ ہوا، نہ واٹس ایپ، کسی بھی صورت کوئی رابطہ نہیں، اور نہ میرا کسی نے رابطہ کروایا۔ ٹھیک ہے، میں جسٹ جس طریقے سے میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ میرا بچی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں اسی لیے مجھے زیادہ تشویش ہے کہ بچی کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ بچی کو محسوس ہو کہ وہ سیف ہینڈز میں آ گئی ہے۔ اچھا، کل ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، کچھ سہولت کار پکڑے گئے ہیں پنجاب کی طرف، یہ سہولت کار کیا آپ نے کبھی یہاں پہ آگے پیچھے کہیں دیکھے ہیں کہ گلی محلوں میں کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ یہ جو ہم نے دیکھا وہ شکل وغیرہ کہیں یہاں پہ محلے میں وغیرہ میں؟ نہیں، میرے لیے تو خیر وہ نئی شکلیں ہیں۔ پولیس نے کل وہاں پہ اپنی کارروائی، پرسوں سے یہ گرفتاریاں شروع ہوئی تھیں۔ اصغر علی پہلا بندہ تھا، اس کے بعد نکاح خان بھی پکڑا گیا، میرا خیال کچھ نیوز اس کے بعد بھی چلتی رہیں، پھر یہاں تک پتہ چلا کہ 7 یا 11 بندے گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ جتنے بھی ہیں میرے لیے تو وہ ان نون شکلیں ہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، پنجاب میں جو کیس چل رہا تھا اس میں کیا ہوا ہے ابھی تک؟ جو ہے کیس تو خارج ہو گیا ہے، وہاں پہ کیا ہوا تھا اس سماعت میں؟ آپ تو خیر نہیں تھے، لیکن وہاں پہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کیس بھی کم، وہاں تو ویسے تو ایج کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک جو آپ کو اطلاعات ہیں وہاں کی کیا اطلاعات ہیں؟ مجھے یہ اطلاعات ملی کہ کل جب میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی تو انہوں نے جا کے اس کیس کو فائٹ کیا، ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے۔ جب اس پہ بحث مباحثہ ہوا ان کا، تو جج صاحب کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو ہوا تھا وہ ایکچوئل میں غلط تھا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ میرے جو ایڈوکیٹ ہیں فیاض رامی صاحب، اس میں جو اس کیس کو جو پرسو کر رہے ہیں، علی بدر صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کا ایک انٹرویو بھی کل آیا تھا کہ انہوں نے جج صاحب، جو مجسٹریٹ صاحب جنہوں نے یہ ڈیسیژن دیا تھا، انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے ڈیسیژن دیا تھا، تو بقول ان کے مجسٹریٹ صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ اس سلسلے سے کوئی لیگل ایکشن لینے کے لیے بھی بول رہے تھے کہ مجسٹریٹ صاحب کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا۔ باقی کیس تو وہاں پہ ختم ہو گیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آفیشلی اب یہ پورا کیس سندھ میں ٹرانسفر ہو گیا، کیونکہ کرائم بھی بیسیکلی یہاں پہ کمٹ ہوا ہے، بچی کو یہاں سے اغوا کیا گیا، ایف آئی آر ادھر درج ہوئی، تو اب یہ کیس پورا یہاں شفٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے پولیس کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ پولیس کا پورا تعاون ہے آپ کے ساتھ؟ جی، سندھ پولیس تو میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ آئی او صاحب کی کارکردگی جو مجھے وہاں سے اطلاعات ملتی ہیں، وہ بھی اپنی ایفرٹ پوری کر رہے ہیں۔ سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے، انفارچونیٹ جسے میں کہوں گا کہ وہ ایفرٹس ان کی، میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ایفرٹس نہیں کر رہے، لیکن انفارچونیٹلی بچی کی ٹریسنگ نہیں ہوئی، جو کہ میرے لیے تو سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری بچی کی تلاش کیا جائے۔ تو میں سندھ پولیس یہی میں امید کرتا ہوں ان سے کہ وہ اس ایفرٹس کو مزید زیادہ سیریسلی لے گی،
اور بچی کو تلاش کرے گی. اچھا میڈم شیلا رضا پورے کیس کو دیکھ بھی رہی ہیں, آپ سے رابطے میں بھی ہیں, اس پورے کیس کو فالو بھی کر رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو میڈم کا پورا آپ کے ساتھ تعاون ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک بھروسہ بھی ہوا ہے اور ایک ہمت بھی آپ میں آئی ہے؟ آپ یقین کریں میڈم نے اس کیس کو ایز اے پرسنل کیس لیا ہے. انہوں نے جتنا تعاون جتنی ہمت مجھے اس کیس میں دی ہے, میرے لیے الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. انہوں نے میرے لیے ہر فورم پہ یہ کیس لڑا ہے. سی ایم صاحب, بلاول بھٹو صاحب, ہر شخص یہ جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو انہوں نے یہ کیس پہنچایا اور ان کی مدد لی میڈم نے پرسنلی طور کے اوپر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے ایز اے میری بڑی بہن انہوں نے یہ ہیلپ کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے آپ سے تعاون بڑا اچھا کیا گیا, آپ ان سے پورا مطمئن بھی ہیں؟ جی, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے میں پورا مطمئن ہوں. انہوں نے مجھے اپنی بھرپور ایفرٹس انہوں نے میرے لیے کیے ہیں. مجھے جو لیگل ٹیمز ملی ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. ایون پنجاب میں بھی میری جو لیگل ٹیم ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہیں اور یہ دونوں فری آف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کتنا آپ کو اب یقین ہے کہ اب دعا زہرا انشاءاللہ جلد جو ہے آپ کے گھر پہ بھی اب واپس آ جائے گی, کتنا یقین ہے انصاف میں؟ مجھے پورا یقین ہے, اللہ کے انصاف پر مجھے پورا یقین ہے. ہائی کورٹ کے اوپر بھی مجھے پورا یقین ہے. جج صاحب اس کیس کو بڑے اچھے سے, جیسے آج انہوں نے مظاہرہ بھی کیا, وہ اس کو پوری سنجیدگی سے لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ چند دنوں کی بات ہے میری بچی گھر پہ آ جائے گی. اچھا, کیا وجہ ہے جو پولیس کی جانب سے آج آپ کا رابطہ بات بھی ہوئی ہوگی آپ کورٹ کے باہر, تو وہاں پہ آپ نے پوچھا ہوگا پولیس سے کہ دعا زہرا کو وہاں سے کیوں نہیں پیش کیا گیا, کیوں نہیں لایا گیا, اس پہ پولیس نے آپ کو کیا بتایا؟ ابھی تک وہاں کیا پولیس نے پہنچ نہیں سکے یا کیا بات ہے جو ابھی تک جو ہے پولیس نے یہاں نہیں لا سکے؟ دیکھیں پولیس کو ابھی تک دعائے زہرا کی جو فائنڈنگ ملتی تھی, انفارچونیٹلی یہ گینگ جو تھا ادھر سے موو ہو جاتا تھا. اب اس کے پیچھے کیا ریزن تھی میں کچھ سمجھ نہیں اس چیز کو پایا, لیکن بقول پولیس کے ہم لوگ سنجیدگی سے اس پہ ایکشن لے رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا ایک بیچ میں معاملہ آیا تھا, آپ نے وہ سنا ہوگا. پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ویئر اباؤٹس ملے تھے, یہ موجود تھے سب. انفارچونیٹلی کرنل عبید جو تھے انہوں نے انٹری نہیں دی پولیس کو. 2-3 دن پولیس پوری کوشش کرتی رہی, اتنی دیر میں وہاں سے سب لوگ موو ہو گئے. ایک جو اصغر علی نام کا بندہ تھا بس وہ اریسٹ ہوا وہاں سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اصغر علی نے ان کے بھگانے میں ان کو کردار ادا کیا ہے. اچھا, وہاں سے بھگانے میں؟ جی جی بالکل, جس کو پولیس نے پکڑا ہے. جی بالکل ایسی ہے. اچھا, تو اب جو ہے آپ کو یقین ہے کہ 24 تاریخ کو جو ڈیٹ دی گئی وہاں پولیس جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور دعا زہرا کو پیش کرے گی؟ مجھے یقین ہے کہ پولیس 24 سے پہلے بچی کو بازیاب کر لے گی. جی ناظرین, آپ نے والد صاحب کی بات سنی. پولیس والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 24 تاریخ کو جو عدالت کی تاریخ ہے جو سماعت ہونی ہے اس میں جو ہے وہ بچی واپس آ جائے گی اور بچی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائے گی. 24 تاریخ کو عدالت میں دوبارہ جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ دعا زہرا کو پیش کیا جائے, تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم 24 تاریخ کو جلد سے جلد پیش کر لیں گے. مجھے اجازت چاہیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.